السلام علیکم۔ اندھیری رات کا مسافر، ہوا کی سرسراہٹ سنسان راستے پر ایک عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور کہیں دور بجلی چمک رہی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس گھوڑے پر سوار ایک نوجوان تاجر عبداللہ کئی دنوں کے سفر کے بعد اپنے شہر لوٹ رہا تھا۔ عبداللہ دولت مند تھا، مگر اس کا دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ تجارت میں کامیابی کے باوجود اسے سکون نصیب نہ تھا۔ نمازیں قضا ہو جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کبھی کبھار ہوتی، اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید دولت ہی خوشی کا راز ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، اچانک آندھی چلی اور راستہ دھندلا گیا۔ گھوڑا بدک کر ایک اجنبی پگڈنڈی پر مڑ گیا۔ کچھ دور چلے جانے کے بعد عبداللہ نے ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی۔ مسجد کے اندر چراغ جل رہا تھا اور قرآن مجید کی پرسوز تلاوت کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ مسجد میں داخل ہوا۔ اندر ایک ضعیف امام صاحب عبادت میں مشغول تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے مسکرا کر کہا، عبداللہ السلام علیکم، اور فرمایا، بیٹا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم بہت تھکے ہوئے ہو، مگر تمہاری روح اس سے بھی زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر عبداللہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، بابا جی آپ نے یہ کیسے جان لیا؟ امام صاحب نے جواب دیا، جس دل میں اللہ کی یاد کم ہو جائے اس کی بے چینی چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ عبداللہ کے دل میں اتر گیا۔ اسی دوران مسجد کے دروازے پر ایک غریب مسافر آیا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ امام صاحب نے اپنا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا، حالانکہ وہ خود بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اپنا واحد کھانا بھی دے دیا؟ اگر آپ خود بھوکے رہ گئے؟ تو امام صاحب مسکرائے اور فرمایا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اگلی صبح عبداللہ نے اپنی منزل کی طرف روانگی اختیار کی، مگر امام صاحب کی باتیں اس کے دل میں گونجتی رہی۔ چند دن بعد شہر میں قحط پڑ گیا۔ بازار سنسان ہو گئے، لوگ بھوک اور تنگ دستی کا شکار ہونے لگے۔ عبداللہ کے گودام اناج سے بھرے ہوئے تھے۔ بعض تاجروں نے مشورہ دیا، قیمتیں بڑھا دو، خوب منافع کماؤ۔ عبداللہ کے دل میں لالچ نے سر اٹھایا، مگر اسی لمحے اسے امام صاحب کے الفاظ یاد آ گئے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ غریبوں میں اناج تقسیم کرے گا اور مناسب قیمت پر فروخت کرے گا۔ ابتدا میں لوگوں نے اسے سادہ لوح سمجھا، لیکن جلد ہی اس کے حسن سلوک کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کی تجارت بھی برکت والی ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کو وہ سکون ملا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں رہا تھا۔ ایک دن وہ دوبارہ اس مسجد میں امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے پہنچا، مگر وہاں جا کر حیران رہ گیا۔ مسجد تو موجود تھی، لیکن لوگوں نے بتایا یہاں کے امام صاحب کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا۔ عبداللہ پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن میں تو چند ہفتے پہلے انہی سے ملا تھا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا شاید اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں ایک ایسا ذریعہ دکھایا جسے تم کبھی فراموش نہ کر سکو۔ اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ باقی زندگی نماز، دیانتداری، والدین کی خدمت، محتاجوں کی مدد اور سچائی کے ساتھ گزارے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ صرف ایک کامیاب تاجر ہی نہیں رہا، بلکہ ایک نیک، رحم دل اور ایماندار انسان کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ جب بھی کوئی نوجوان اس سے کامیابی کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتا، دولت سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑو، جب دل آباد ہو جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
please subscribe my channel.